رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہوا صلی علی خوش آمدید۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اول الناس بیوم القیامہ اکثرہم علی صلاح، یعنی تم میں سے قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مکتوبات مصطفیٰ میں خوش آمدید۔ مکتوبات جمع ہے مکتوب کی، اور مکتوب اردو میں خط اور انگلش میں لیٹر کو کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ان خطوط یعنی لیٹرز کے بارے میں سنیں گے جنہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحریر کروا کر لکھوا کر مختلف بادشاہوں کی طرف روانہ فرمایا۔ اے عاشقان رسول، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مختلف ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 ذریعے بہت اہم ہیں۔ نمبر 1 تقریر، نمبر 2 تحریر، اور نمبر 3 معاشرے میں اچھا اور ستھرا کردار۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دل نشین تقریر کے ذریعے بھی دین اسلام کی تبلیغ فرمائی، معاشرے میں اپنا اچھا، خوبصورت اور ستھرا کردار پیش کر کے بھی نیکی کی دعوت عام کی، اور تحریر کے ذریعے بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور برے کاموں سے منع فرمایا۔ تحریر کے ذریعے اس طرح نیکی کی دعوت عام کی کہ دین اسلام کی تبلیغ اور احکامات پر مشتمل مکتوبات یعنی لیٹرز لکھوا کر اپنے نمائندوں کے ذریعے مختلف بادشاہوں تک پہنچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، 6 سنہ ہجری کے ماہ ذوالحج شریف میں جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ سے واپس تشریف لائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کی طرف مکتوب لکھے اور انہیں اسلام کی دعوت پیش کی۔ مکتوب پر مہر لگانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی ایک انگوٹھی بھی بنوائی۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیٹرز لکھنے کا ارادہ فرمایا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی کہ وہ لوگ یعنی بادشاہ ایسا مکتوب نہیں پڑھتے جس پر مہر نہ لگی ہو، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چاندی کی انگوٹھی بنوائی جس میں محمد الرسول اللہ نقش تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے عاشقان رسول، آئیے آج اس مکتوب کے بارے میں سنتے ہیں جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ فارس کے بادشاہ کسریٰ کی طرف بھیجا تھا۔ پہلے ہم اس خط مبارک کو پہنچانے والے بہت ہی پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالی عنہ قدیم الاسلام صحابی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کی جانب دوسری ہجرت میں اپنے بھائی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم سفر رہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بدری صحابی ہیں یا نہیں، اس بات میں اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ احد، خندق اور دیگر تمام غزوات میں شرکت کی۔ سن 7 ہجری میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سفیر مصطفیٰ بن کر خط مبارک شاہ ایران کسریٰ کے دربار میں پہنچایا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسکندریہ یعنی مصر میں اپنا نائب مقرر فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال خلافت عثمانی تقریباً 33 ہجری مصر میں ہوا اور یہیں آپ کی تدفین ہوئی۔ آئیے اب فارس کے بادشاہ کسریٰ کا مختصر تعارف سنتے ہیں۔
پرانے زمانے میں کسریٰ سلطنت فارس کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا۔ فارس یہ ایران کے جنوب میں واقع ایک ریاست کا نام ہے اور یہ ایران کا 7واں صوبہ ہے۔ فارس کے اس بادشاہ کا نام، جس کی طرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اپنا مکتوب پہنچایا تھا، پرویز ابن ہرمزہ بن نوشیروان تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اس خط مبارک کے مضمون کو سنتے ہیں کہ جسے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسریٰ شاہ فارس کی طرف بھیجا تھا۔ اس خط مبارک کا مضمون کچھ یوں ہے: محمد رسول اللہ نبی امی کی طرف سے کسریٰ شاہ فارس کے نام، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ کریم اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کریم کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کریم کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے تاکہ جو زندہ ہیں انہیں ڈر سناؤں اور جو کافر ہیں ان پر حجت پوری ہو جائے۔ اسلام قبول کرنے ہی میں سلامتی ہے، اگر انکار کرو گے تو سارے مجوسیوں کی گمراہی کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ خط مبارک جب اس بدبخت شاہ کسریٰ کے سامنے یہ ہدایت نامہ پڑھا گیا تو اس نے وہ مبارک مکتوب یعنی خط لیا اور ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، اور معاذ اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق یہ بھی کہا کہ میرا ایک غلام مجھے اس طرح کا خط لکھنے کی جسارت کیسے کر سکتا ہے۔ جب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسریٰ کی اس نازیبا حرکت کا پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم اس کی بادشاہت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اور پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ چنانچہ مکتوب پڑھنے کے بعد کسریٰ نے اپنے یمن کے گورنر بازان کو لکھا کہ حجاز میں رہنے والے محمد بن عبداللہ اس شخص کے پاس اپنے 2 طاقتور جوان بھیجو تاکہ وہ اسے پکڑ کر میری بارگاہ میں پیش کریں۔ بازان نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فوراً 2 آدمی منتخب کیے اور انہیں ایک خط دے کر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روانہ کیا، جس میں لکھا تھا کہ آپ ان دونوں جوانوں کے ساتھ کسریٰ کے پاس حاضر ہو جائیں۔ جب بازان کے قاصد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو ان میں سے ایک نے کچھ یوں گفتگو کی: شاہوں کے شاہ کسریٰ کی طرف سے ہمارے گورنر بازان کو حکم ملا ہے کہ آپ کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ چلنے پر راضی ہیں تو بازان بطور سفارش ایک خط شہنشاہ کو تحریر کر دے گا، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ شاہ فارس آپ کو اذیت پہنچانے سے باز رہے گا، اور اگر آپ نے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو اور آپ کی قوم کو ختم کر دے گا اور آپ کے شہروں کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اس ساری گفتگو کے دوران خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کی صورت دیکھنا بھی گوارا نہ فرمایا، کیونکہ انہوں نے داڑیاں منڈائی اور مونچھیں بڑھائی ہوئی تھی۔ جب ان کی بات پوری ہو چکی تو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے ہلاکت ہو، آخر داڑھی منڈانے اور مونچھیں بڑھانے کا حکم تمہیں کس نے دیا؟ تو وہ بولے، ہمارے رب کسریٰ نے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا،
مجھے تو میرے رب کریم نے داڑھی بڑھانے اور مونچھیں تراشنے کا حکم دیا ہے۔ نیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اسلام کی دعوت بھی پیش کی۔ پھر ان سے فرمایا ابھی تو تم یہاں سے چلے جاؤ، کل دوبارہ آنا، میں تمہیں اپنے ارادے سے آگاہ کروں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسی رات جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ رسالت میں یہ خبر لائے، اللہ کریم نے آپ کی گستاخی کرنے والے بدبخت کسریٰ پر اس کے بیٹے کو مسلط کر دیا، جس نے رات کی فلاں ساعت میں کسریٰ کو قتل کر دیا۔ اگلے دن جب وہ دونوں افراد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ بازان کو جا کر یہ بات بتا دو کہ گزشتہ رات 7 پہر گزرنے کے بعد میرے رب کریم نے اس کے شہنشاہ کسریٰ کو ہلاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں کہنے لگے آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا ہم آپ کی طرف سے یہ بات بادشاہ کو لکھ بھیجیں؟ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ضرور اسے خبر دو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہنا کہ ان قریب میرا دین اور میری حکومت کسریٰ کی سرحدوں تک پہنچے گی، بلکہ وہاں تک پہنچے گی جہاں تک کوئی کھر یا سم والا جانور پہنچ سکتا ہے، اور اسے کہہ دینا کہ اگر اسلام قبول کر لو تو میں تمہارا مال و اسباب اور بادشاہت تمہارے ہی حوالے کر دوں گا۔ اب یہ دونوں قاصد بازان کے پاس واپس پہنچے اور اسے ساری بات کہہ سنائی۔ بازان نے کہا کہ اگر ان کی خبر سچ ہے تو یقیناً وہ نبی مرسل ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر بھی نہ گزری تھی کہ بازان کے پاس کسریٰ کے بیٹے کا خط آیا جس میں اس نے اپنے باپ شاہ فارس کو قتل کرنے کی خبر دے دی۔ اب بازان پر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور ان کی عظمت و رفعت روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی تھی، لہذا بازان اور بہت سے فارسیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم اس خط مبارک کے مضمون پر نظر ڈالیں تو خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک خط میں کسریٰ شاہ روم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا اسلام قبول کرنے ہی میں سلامتی ہے، اگر انکار کرو گے تو سارے مجوسیوں کی گمراہی کا گناہ تمہاری گردن پر ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قوم کے پیشوا اور سرداروں کا سیدھے راستے پر آنا پوری قوم کے سیدھے راستے پر آنے کا سبب بن سکتا ہے، یوں ہی ان کا سیدھے راستے سے بھٹک جانا پوری قوم کے بھٹک جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے اس کو تمام عاملین یعنی عمل کرنے والوں کی طرح ثواب ملے گا، اس سے ان یعنی عمل کرنے والوں کے اپنے ثواب سے کچھ کم نہ ہوگا، اور جو گمراہی کی طرف بلائے تو اس پر تمام پیروی کرنے والے گمراہوں کے برابر گناہ ہوگا، اور یہ ان کے گناہوں سے کچھ کم نہ ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کے تحت کہ یہ حکم عام ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے سے تمام صحابہ، ائمہ مجتہدین، علماء متقدمین و متاخرین سب کو شامل ہے۔ مثلا اگر کسی کی تبلیغ سے 1,00,000 نمازی بنے تو اس مبلغ کو ہر وقت 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہوگا، اور ان نمازیوں کو اپنی اپنی نمازوں کا ثواب۔ اس سے معلوم ہوا کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب مخلوق کے اندازے سے ورا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور ضرور تمہارے لیے بے انتہا ثواب ہے۔ ایسے ہی وہ مصنفین جن کی کتابوں سے لوگ ہدایت پا رہے ہیں، قیامت تک لاکھوں کا ثواب انہیں پہنچتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رحمتیں دو جہاں، رحمتیں دو
जहां रहमत लिलआलमीन की हो गई जलवागरी बाबे रहमत हुआ सल्ली अला खुश आमदी।